أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل سورہ معارج کی آیتوں کے اندر آپ کے سامنے بتایا گیا تھا، جس میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آتے ہیں، دائیں جانب سے بائیں جانب سے گروہ بنا کر جماعت بنا کر کے آتے ہیں، اور کیا وہ لوگ ان میں سے ہر شخص یہ امید کرتا ہے کہ وہ جنت ناز و نعمت والی جنتوں میں داخل ہو جائے گا؟ اللہ نے کہا تھا ہرگز نہیں، وہ داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کفر جنت میں داخلے سے ممنوع ہے. اور اللہ نے کہا تھا یقیناً ہم نے اس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے جس چیز کو یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں مشرقوں کے اور مغربوں کے پروردگار کی قسم کھاتا ہوں، اللہ خود اپنی قسم کھا کر کہہ رہا تھا اس بات پر ہم قادر ہیں کہ ہم ان سے بہتر لوگوں کو لے آ کر ان سے بدل دیں، اور ہم اس چیز سے عاجز نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ ہم یہ کر نہیں سکتے، بلکہ اس پر ہمیں قدرت حاصل ہے. اب آگے کی سورہ معارج کی سب سے آخر کی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایتیں کی جا رہی ہیں، اور فرمان ہے اللہ کہتے ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمَ الَّذِي يُوعَدُونَ. اے نبی جی آپ انہیں چھوڑ دیجیے. فَذَرْهُمْ یہ آپ کو سزانے کے لیے آپ کی مجلس میں آتے ہیں، اس طرح سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ اس طرح سے مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں، آیتوں کا مذاق کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے یہ اپنے آپ کو جنتی کہہ کر کے تمہارے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں. آپ اس سے دل ہلکا مت کیجیے، ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے. ذرهم آپ انہیں چھوڑ دیجیے، یخوضوا ویلعبوا تاکہ یہ کھیل کھلواڑ کریں، اور اسی طرح سے اس طرح کا مذاق کرتے ہیں. مذاق کرتے ہوئے اور اس طرح کا کھلواڑ کرتے ہوئے آپ انہیں چھوڑ دیجیے. مطلب ان کو ایسی مستی کر لینی دیجیے، ان کی شرارت دنیا میں کر لینی دیجیے. اللہ کہتے ہیں حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کے وہ دن وہ ملاقات کریں گے جس کا انہیں وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی جس چیز کا ان لوگوں کو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک دن یوم آخرت ہوگا، حشر ہوگا، اور اللہ وہاں پر محاسبہ کریں گے، حساب و کتاب کریں گے، جنت و جہنم کا منظر ہوگا، اور وہاں پر ان لوگوں کو جو ان سے مستحق ہے ان دونوں میں داخل کر دیا جائے گا. یہ جو وعدہ قیامت کا کیا جا رہا ہے، یوم آخرت کا کیا جا رہا ہے، اس وعدے کو وہ جب تک کہ اس دن کو وہ ملاقات نہیں کر لیتے، اس دن کو وہ پا نہیں لیتے، اس دن تک کے لیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیجیے. جس طرح سے کہا جاتا ہے ایک بچہ رہتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے بیٹا پڑھ بیٹا پڑھ بیٹا پڑھ، لیکن وہ جب حد سے زیادہ شرارت کرتا ہے، کچھ بات نہیں سنتا ہے، نہ استادوں کی بات سن رہا ہے نہ ماں باپ کی بات سن رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں عام زبان میں کیا کہتے ہیں بھائی کچھ بھی جائے وہ، کچھ بھی بھاڑ میں جائے وہ، کچھ بھی شرارت کرے ہمیں کیا لینا دینا اس سے. تو اس طرح سے کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی خسارہ نہیں ہونے والا ہے، کوئی نقصان ہونے والا ہے اس کا نقصان، لیکن اللہ بھی وہی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ شرارت کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں نبی کو، ان کی یہ حالت پر چھوڑ دیجیے تاکہ وہ ایسے ہی شرارتیں کرتے رہیں، ایسے ہی ہنسی مذاق کرتے رہیں، یہاں تک کہ اس دن ان کو معلوم ہوگا جس دن کا انہیں وعدہ کیا جا رہا ہے، جب وہ اس دن کو پا لیں گے، ملاقات کر لیں گے. اللہ اس دن کے بارے میں یہاں پر چند بات بتا رہا ہے. چنانچہ اللہ کا فرمان ہے یوم، جس دن یخرجون من الاجداث سراعا، تیزی کے ساتھ اپنے قبروں سے وہ لوگ نکلیں گے. معلوم ہوا قبر میں جب اٹھایا جائے گا اس دن سارے لوگ تیزی سے کھڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں بھی ہیں کہ اپنے قبروں سے اٹھ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہائے ہم کو کیوں اٹھایا گیا، کس نے ہمیں من بعثنا من مرقدنا، ہمارے بستر سے، ہمارے اس قبر سے ہمیں کس نے جگایا.
اس طرح کا افسوس بنے گی. لیکن وہی جو نیک بندہ ہوگا اپنے قبر سے اٹھے گا, سبحان اللہ کہتے ہوئے اٹھے گا, اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے گا, اللہ کی تعریف, اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اٹھے گا. لیکن جو نافرمان ہوگا, گنہگار ہوگا, کافر و مشرک ہوگا, تو وہ افسوس کرتے ہوئے, ہتھیلی ملتے ہوئے, اپنی نگاہیں نیچے جھکائے ہوئے اٹھے گا. چنانچہ اللہ کہہ رہا ہے یوم جس دن یخرجون من الاجداث سراعا, اپنے قبروں سے وہ لوگ تیزی سے نکلیں گے, کأنہم الی نصب یوفضون, گویا کہ وہ اس پرستی کے میدان کی طرف تیز تیز دوڑ رہے ہیں. یہاں پر نصب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, جیسا کہ قرآن مجید کی بعض دوسری آیتوں میں اللہ نے انصاب کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ سواد سے ہے, سین سے نہیں, سواد سے ہے. اس کے معنی ڈکشنری میں الگ الگ آتے ہیں. چنانچہ عربی میں پہلا معنی نصب کے یہ لکھا گیا ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ نصب کے معنی ہے وہ میدان جہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی ہے, یعنی بت پرستی کا اڈا جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, اس کو نصب کہا جاتا ہے. چنانچہ مشرک لوگ جیسے ہی صبح کرتے ان کی آنکھ کھل جاتی, جیسے ہی سورج طلوع ہو جاتا, روشنی آ جاتی, یہ تیزی سے بھاگ بھاگ کر کے وہاں پر بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے, اس کو مانتے, جیسے آج بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو اپنے عقائد کے مطابق بعض مذہب والے اس طرح سے کرتے ہیں. چنانچہ سورج طلوع ہو گیا تو تیزی سے بت پرست انسان بت پرستی کی طرف دوڑ کر جاتا ہے اور انہیں سجدہ کرتا ہے. اسی طرح اللہ ان کی مثال دے رہا ہے کہ جس دن کھڑے ہو جائیں گے, ایسی تیزی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور ایسا تیز بھاگیں گے اس آواز کی طرف جو فرشتے نے بلایا ہوگا, آواز لگائی ہوگی, ایسے لگتے ہیں جیسا کہ دنیا میں بت پرستی کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. اسی طرح کی مثال اللہ نے دیا ہے. ایک دوسرا معنی ڈکشنری میں نصب کے آتے ہیں کہ پرچم کے, جھنڈے کے, جو کہ جنگ کے میدان میں اپنے اپنے فوج کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے, اس جھنڈے کو بھی نصب کہا جاتا ہے. جیسے ہی وہ پرچم اور وہ جھنڈا بلند کیا جاتا ہے تو اس کی فوج کے سارے لوگ اس کی طرف بھاگ کر کے آ جاتے ہیں. چنانچہ یہاں پر بھی اللہ نے اس کو کیا کیا ہے, اسی کی مثال یہاں پر دی ہے. مفسرین نے دونوں باتیں بتائی ہیں, دونوں باتیں مثال کے لیے ہو سکتے ہیں, یعنی اللہ نے ان کی کیفیت بتایا کس طرح سے بھاگے گی, اس کو یہاں پر مثال میں اللہ نے سمجھایا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں خاشعۃ ابصارهم, ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی, جھکی ہوئی ہوں گی. نگاہ کس کی جھکی ہوتی ہے؟ جو کرائم کرتا ہے, جو مجرم ہوتا ہے, جو گناہ کرتا ہے, اسی کی نظر, اسی کا سر نیچے جھکتا ہے. یعنی اس کا سر نیچے, آج دنیا میں بھی آدمی اپنا سر نیچے جھکا رہا ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے, خطاکار ہے, اس نے کچھ غلط کیا ہے اور وہ اپنی بات کو مان رہا ہے, تسلیم کر رہا ہے. تو جو کافرین ہوں گے, جو مشرکین ہوں گے, کل آخرت کے دن بھی جب یہ قبروں سے اٹھیں گے فوراً اس دن کو دیکھیں گے, ہائے اس کا تو وعدہ کیا گیا تھا, آ ہی گیا وہ دن. اب وہ ان کو اپنی غلطی کا, اپنے جرم کا احساس ہوگا. جب گناہ کا احساس ہو جائے گا اپنی نگاہیں نیچے جھکا لیں گے. ہمارے شرمندگی کے, یہ شرم سے نہیں ہے. کون سا شرم؟ جو حیا کے لیے شرم ہوتا ہے وہ شرم نہیں ہے, جو شرمندگی اندر سے ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے, وہ شرمندگی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنی نگاہیں نیچے جھکائے ہوں گے. ترحقهم ذلہ, اللہ کہتے ہیں ان پر ذلت اور رسوائی چھا رہی ہوگی, ذلیل ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے. جیسا کہ مفسرین نے بتایا ہے, بہت سارے حدیثوں میں بھی آتا ہے اور قرآن کی بعض آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے, ان کافرین کی آنکھیں نیلے نیلے ہوں گی, ڈرونی آنکھیں ہوں گی, اور جو چہرے ہوں گے ان کے کالے سیاہ ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے سارے لوگوں کے سامنے, یہ مجرم ہے, یہ گنہگار ہے, یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے, اور لوگوں کے سامنے ساروں کا گناہ ظاہر ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے عذاب سے, ایسی رسوائی سے, ایسی ذلت سے حفاظت فرمائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ترحقهم ذلہ, ان پر رسوائی اور ذلت چھا رہی ہوگی. تو اس وقت کہا ہے ذالک الیوم, یہی ہے وہ دن, الذی کانوا یوعدون, جس کا انہیں وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی دنیا میں جو کہا جاتا تھا قیامت آئے گی, آخرت آئے گا, حساب و کتاب ہوگا, حشر ہوگا, اللہ کا دربار سجے گا, عذابات ہوں گے, جنت جہنم ہوگی, یہ جو کہا جاتا تھا مانتے نہیں تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے. اس دن انہیں کہا جائے گا یہ دیکھو یہی ہے وہ دن جس کا انہیں وعدہ کیا جاتا تھا. یہ آج جو واقع ہوا ہے یہی ہوا ہے وہ دن جو کہ دنیا میں تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا. عزیزان محترم, یہ تھی سورہ معارج, جس کے اندر جنت کی باتیں, جہنم کی باتیں, مومنوں کے اور نیک لوگوں کے صفات یہاں پر تذکرہ کیے گئے. مشرکین کی حرکات, ان کی شرارت,
اور اسی طرح سے اللہ نے کس طرح سے مثالیں دے کر اس آیت سورت میں سمجھایا ہے، وہ ساری باتیں یعنی آخرت اور معاد کی، وعدہ اور وعید کی، جنت اور جہنم کی، اور ساری وہ صفات جو کہ اچھی ہو سکتی ہیں، اللہ نے اس صورت میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پوری صورت کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ تک